أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا وفي حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سامعین محترم خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج رمضان المبارک کا چوتھے جمعے کی ادائیگی کے لیے اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ کو راضی کرنے کی ہر ہمہ وقت کوشش میں مصروف ہیں خالق کائنات ہم سب کی ان حقیر سی کاوشوں کو قبول فرما کر جہنم سے آزادی کا اللہ ہمیں پرچہ عطا فرما دے اور جنت کی داخلے کا خالق کائنات ہمیں پرچہ عطا فرما دے تو ہم کامیاب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب العالمین نے اس امت پر بیش بہا انعامات کی بارش فرمائی ہے اور بارش بھی کئی قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ذرا ذرا قطرہ ایک ہوتی ہے موسلا دھار رب العالمین نے اپنی رحمتوں کی جو گھٹائیں ہم پر بھیجی ہیں وہ موسلا دھار ہیں اگر ہم ان کو سوچیں تو اپنی قسمت پر ناز کریں کہ رب العالمین نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما جس کے صدقے میں یہ ساری کرم نوازیاں ہیں روزے تو پہلی امتوں کو بھی دیے گئے ہیں لیکن رحمتوں کے سمندر والا مہینہ رمضان صرف اس امت کو نصیب ہوا ہے کتابیں تو پہلی امتوں کو بھی نصیب ہوئی ہیں لیکن ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے نبی اور امتوں کو بھی اللہ نے نصیب فرمائے ہیں لیکن ہمیں وہ نبی نہیں صرف دیا بلکہ امام الانبیاء شافع روز جزا محبوب رب العلا خالق کائنات نے ہمیں نصیب فرمایا ہے پھر ہم کیوں نہ کہیں فرما قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی اللہ کا کرم ہے نسبت حضور کی اس نسبت حضور کا پتہ تو قیامت والے دن چلے گا جب ساری دنیا کھڑی ہوگی انتظار میں اس دن کی انتظار میں جس کی رب العالمین نے فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ جس ایک قیامت کے دن کی مقدار رب العالمین نے اپنی زبان سے فرمائی ہے دنیا کے 50,000 سال ایک طرف ہوں گے اور قیامت کا دن ایک طرف ہوگا اس دن شان محمد الرسول اللہ کا بھی پتہ چلے گا اس دن محمد الرسول اللہ کی امت کا بھی شان پتہ چلے گا دنیا کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں گی ہائے ہمیں بھی یہ نسبت نصیب ہو جاتی جو حضور کی نسبت امت کو نصیب ہوئی ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر منبر پر تشریف فرما ہونے لگے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین صحابہ سارے حیران ہیں یہ دعا منگوانے والا کوئی نہیں ہے یہ اللہ کے محبوب آمین آمین کہہ رہے ہیں لیکن صحابہ میں کوالٹی یہ تھی کہ
کہ وہ جو چیز سمجھ نہیں آتی تھی ہم تو شرم کے مارے پوچھتے نہیں. صحابہ فوراً حضور کی خدمت میں سوال کرتے تھے, یا رسول اللہ آج ہمیں یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا. دعا منگوانے والا کوئی نہیں تھا, آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں میرے صحابہ بڑا اچھا تم نے سوال کیا ہے. میں جب سیڑھی پہ چڑھنے لگا رب العالمین نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ میرا محبوب سیڑھیوں پہ ابھی نہ چڑھے اور قدم رکھے تو بتا دو, جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کرے, محبوب تو کہہ دے وہ تیری رحمت سے بھی محروم ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں جس کو رمضان جیسا سمندر رحمتوں کا میں نے نصیب کیا ہے وہ اتنا غافل رہا ہے, نمک حرام رہا ہے, اسے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں ملا. جبکہ ساری سال جو ہے لوگ رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں, رمضان کا میں نے وہ مہینہ بنایا جس کو میں نے کہا رمضان و شاری, او لوگو رمضان خصوصی پیکج والا میرا مہینہ ہے, اور مہینے کو وہ پیکج نہیں ملے جو رمضان کو ملے ہیں. اور پھر میں نے اپنی ساری مخلوق کو لگا دیا تھا روزے دار کی بخشش کے لیے. رب یہ چاہتا ہے رمضان میں کہ میرے محبوب کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ جائے اور مجھ سے معافی مانگ لے. رب چاہتا ہے. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے بنا, کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے بنا, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. ساروں کے پیچھے تو بھاگتا ہے جو تیری مشکل کشائی نہیں کرتے ہیں. حقیقی رب العلا اور حقیقی مشکل کشا دستگیر مددگار جو ہے وہ رب العالمین ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے تیری کمزوری پر افسوس ہوتا ہے کہ تو اپنے رب کو چھوڑ کر لوگوں کے دروازے پہ جاتا ہے اور رب کو نہیں پکارتا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ مجھے پکار کر دیکھتے صحیح میں کس طرح لبیک کہتا ہوں. تو فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی بخشش کا سامان نہ کیا, وہ رمضان کا مہینہ ایک سجدے کرنے پر 1500 نیکیاں ملیں, صرف تراویح ادا کرنے پر 60,000 نیکیاں ملیں. رمضان کی تراویح کا جب ختم ہوتا ہے ہر چیز کا سیزن ہے, کپاس کا سیزن ہوتا ہے, کماد کا سیزن ہوتا ہے, گندم کا سیزن آج کل ہے. وپاری بھاگ رہے ہیں کہ دنیا کے کوئی پیسے اکٹھے کر لیں. رب العالمین فرماتے ہیں میں نے بھی یہ کاروبار رمضان میں شروع کیا ہے. یا اللہ کون سا؟ فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. رمضان کا مہینہ میں نے رکھا ہے کہ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ. یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ روز افطاری کے وقت 10 لاکھ مجرموں کو آزادی نصیب فرماتے ہیں. قدم قدم پر رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں, اور وہ بد نصیب انسان ہے کہ اتنا سمندر بہ رہا ہے رحمتوں کا, بخششوں کا, پھر بھی وہ رب کی طرف توجہ نہیں کرتا. تو اللہ نے فرمایا محبوب تو اس بات پر آمین کہہ دے, میں نے کہہ دیا وہ میری رحمت سے محروم, تو بھی کہہ دے کہ تیری رحمت سے محروم, اور ساتھ کہہ دے آمین میں پکی مور لگا دوں گا اس خبیث انسان پر جس نے رمضان جیسے مہینے میں مجھے راضی نہیں کیا. پھر حضور نے فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا تو رب العالمین نے جبریل کو کہا میرے محبوب کو کہو جس کے سامنے تیرا تذکرہ کیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا, منہ وٹ کے بیٹھا رہا, منہ بند کر کے بیٹھا رہا, صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. محبوب جو تجھ پر درود نہیں پڑھتا ہے وہ بھی میری رحمت سے محروم ہے. سب پڑھ لو ایک دفعہ اونچی آواز میں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. درود پاک وہ عبادت ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی,
قربان جاؤں اس نبی کی شان پر، اس کی عظمتوں پر، اس کی شان ختم نبوت پر۔ اللہ کریم بندے کو کہتے ہیں میرے بندے میں تیرا رب ہوں، ماں باپ سے زیادہ تیرا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ یا اللہ کس چیز کا مشورہ؟ فرمایا دنیا نہیں بنی، ابھی کائنات نہیں بنی، میں خدا ہو کے اس وقت میں نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، میرے فرشتے بھی سدا بہار میں وظیفہ کر رہے ہیں، میں تمہیں اس میں شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تو بھی رب کے ساتھ اس وظیفے میں شریک ہونا چاہے تو میرے محبوب پر تو بھی درود پڑھ۔ کتنی بڑی شان ہے۔ فرمان نبیوں حسن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں عالم کا تجھے مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میں درود پڑھتا ہوں۔ رب کا درود کیا ہے؟ رب کا درود یہ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا، طٰہٰ کہیں پکارا، یاسین کہیں کہا، حامیم اور نون کہیں والشمس والضحیٰ۔ فرما محبوب اللہ کا درود محبوب پر پڑھنا یہ ہے کہ ہر لمحہ رب العالمین اپنے محبوب کی شانوں کو بلند کر رہا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے میرے نبی کے امتی میں تمہیں کہتا ہوں صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو بھی میرے محبوب پر درود پڑھ۔ یا اللہ میں درود پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب العالمین 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک درود پڑھنے یعنی رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رب العالمین کو اپنے محبوب کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ اس لیے تو فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اے کائنات کے اندھے لوگوں تمہیں میرے محبوب کا مقام کا کیا پتا ہے؟ مجھ سے پوچھو کہ میں یہ بتا رہا ہوں، اگر میں اپنی کائنات کے اندر اپنے محبوب کو جلوہ گر نہ کرنا ہوتا تو میں خدا اس کائنات کو بھی نہ بناتا۔ یہ کائنات اگر بنی ہے تو محمد رسول اللہ کے صدقے سے بنی ہے، محبوب کے لیے کائنات بنی ہے، اور محبوب کے صدقے میں 1,24,000 انبیاء کو خالق کائنات نے تاج نبوت نصیب فرمایا حضور کے صدقے میں۔ اس لیے تو رب العالمین جن اندھوں کو سمجھ مقام مصطفیٰ نہیں آتا قرآن کا مطالعہ کرو۔ تم کہتے ہو ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے گمراہ ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے اور ہدایت کے سامان بنا دیتا ہے۔ کائنات نہیں بنی، 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں آئے ہیں، کسی کے آنے سے پہلے کسی کے کوئی تذکرے نہیں ہیں۔ ایک نبی ایسا کائنات کے اندر خالق کائنات نے بھیجا ہے، کائنات نہیں بنی، رب محبوب کی محفل سجا کے بیٹھا ہے۔ میثاق انبیاء دیکھو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، دو پڑھو یہ کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ وَثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کون ہے؟ جس کے بعد وعید کے لیے رب العالمین فرماتا ہے تم اس بات پر میرے محبوب کی نبوت پر ایمان کا دعویٰ میرے سامنے کر دو تاکہ نبوت محبوب کے صدقے میں تمہیں عطا فرما دوں۔ وہ محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے ایک دفعہ تم درود پڑھو گے میں 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ حالانکہ رب کی تو ایک رحمت ساری کائنات کے لیے کافی ہے، لیکن جب سخی لٹاتا ہے نا، فرمایا ان کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ تو وہ سخی ہے جسے مانگو تم اور تمہاری ڈیمانڈ سے بھی زیادہ دیتا ہے، اسے رب کہتے ہیں، اسے لجپال کہتے ہیں، اسے دستگیر کہتے ہیں، اسے مشکل کشا کہتے ہیں کہ تم مانگتے ہوئے ڈرتے ہو، وہ کہتے ہیں دامن پھیلاؤ، تم رب کے سامنے بیٹھے ہو، کسی دنیا کے چودھری کے پاس تھوڑے بیٹھے ہو۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یہ صرف خدا ہے جو کروڑ دیتا ہے، بندے کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ دیتا ہے۔
10 رحمتیں نازل ہوں گی، ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 گناہ اللہ ایک درود کے پڑھنے کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ وہ محبوب دو عالم صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے محبوب پر درود پڑھے گا، ایک آدمی سارا دن دعا مانگ رہا ہے، ایک آدمی صرف درود میں مصروف ہے، اسے دعا مانگنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا درود پڑھوں؟ حضور بھی بیٹھے ہیں، جن پر درود پڑھنا ہے ان سے پوچھا گیا۔ حضور نے وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں جو میرا معمول ہے نا، میں اپنا معمول آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے مانگتا ہوں، کافی ہے؟ حضور نے فرمایا کافی ہے، لیکن اگر زیادہ کر دے تو تیرا فائدہ ہے۔ میری شانیں تو رب نے پہلے سے بلند کر دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی آج کی بات ہے؟ اچھا یا رسول اللہ، پھر میں آدھا پڑھ لیتا ہوں، اب کافی ہے؟ حضور نے فرمایا کافی ہے، لیکن اگر زیادہ کر دے تو تیرا بھلا ہوگا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ مانگوں گا، کافی ہے؟ حضور نے فرمایا کافی ہے، لیکن اگر تو زیادہ کر دے تو تیرا فائدہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر میں رب کی حضور سارا ٹائم جو ہے درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا اگر تو سارا ٹائم درود پڑھے گا نا، رب سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رب درود کی برکت سے تیری جھولیاں ہر وقت بھر دے گا۔ یہ ہے وہ درود جس کے بارے میں فرمایا، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ، بہذا بدأ للعالمین کمالہ۔ کہ اے انسان، نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھ، رب پڑھتا ہے محبوب پر درود، فرشتے پڑھ رہے ہیں درود، اے انسان تو بھی اس کے اندر شریک ہو جا۔ ہر عبادت کا ٹائم ہے، نماز کے لیے یہ زوال کا ٹائم ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہو، صبح کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے ایک عبادت درود ایسی ہے جس کو نہ زوال روکتا ہے، نہ غروب آفتاب روکتا ہے، نہ طلوع آفتاب روکتا ہے۔ جب بھی تو درود پڑھے گا تیرا درود قبول ہوگا۔ نماز پڑھے گا، اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی، رد ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، ریاکاری آئی، رد ہو سکتی ہے۔ حج کرتا ہے اور اس کے اندر ریاکاری آئی، حج رد ہوگی۔ فرمایا درود ایسی عبادت ہے تو جب بھی پڑھے گا ریجیکٹ نہیں ہوگی، قبول ہی ہوگی۔ یہ وہ عبادت ہے جو رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ۔ فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھنے سے بھول گیا نا، وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے، اسے جنت کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ جس کو درود اپنے نبی پر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جو آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو مجھ پر درود نہ پڑھے، اس سے زیادہ ابخل الناس، زیادہ بخیل کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے کہ محسن کا درود پڑھتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے، وہاں بھی حساب لگاتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح دوپہر شام 10 مرتبہ بھی درود پڑھ لیتا ہے نا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے والے دن 1000 مرتبہ درود مجھ پر پڑھے گا، موت نہیں آئے گی، اللہ مرنے سے پہلے جنت کا ٹھکانہ اسے زیارت کروا دیں گے۔ یہ ہے تیرا مقام، اور یہ تجھے مقام اس لیے میرا ہے کہ محبوب پر تو نے درود پڑھے ہے۔ اس لیے یارو یہ درود وہ تحفہ ہے، ہر مرض کی دوا ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ کثرت کے ساتھ درود اپنا وظیفہ بنا لے، چلتے پھرتے، اور پھر کوئی درود لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے سیکنڈ لگے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو گئے، اور رب بھی خوش ہو گیا۔ اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈبل درود شریف ہو گیا، ایک صلی اللہ علی محمد، ایک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے اور آپ نے 2 دفعہ درود شریف پڑھ لیا ہے۔ تو بھائیو یہ درود پاک وہ تحفہ ہے جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق للذنوب من الماء البارد۔ آگ کو اتنی جلدی پانی نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود گناہوں کو مٹاتا ہے، جتنی جلدی درود گناہوں کو مٹاتا ہے۔
اللہ ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری سیڑھی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماں باپ کو پایا، کیا مطلب پایا؟ یعنی جوان ہوا، شعور میں آیا، ماں باپ اس کے زندہ تھے اور اس نے ماں باپ کو راضی نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اس گستاخ والدین کے لیے میری رحمت کے دروازے بند ہیں۔ محبوب تو آمین کہہ دے، میں پکی بور لگا دوں۔ ماں باپ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ اندازہ کریے، ذرا مطالعہ کیجئے، اللہ نے ماں باپ کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جہاں اپنا تذکر کیا انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے اپنے ساتھ، جن کو خدا اپنے ساتھ ذکر کر رہا ہے وہ معمولی ہستیاں ہیں۔ تم نے ماں باپ کو اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے؟ جس نے اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھا اس سے زیادہ نمک حرام انسان کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماں باپ کا حق کیا ہے؟ حضور نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو موٹر وے جا رہی ہے، ایک جنت کی طرف جا رہی ہے، ایک جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ ماں باپ کے قدموں کو چوم کر، ان کے پاؤں کے دھومن کو پی کر اپنی مرضوں کا بھی علاج کر لے اور خدا کی رحمتوں کو بھی اپنے گھر میں بسیرا کرا لے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے بعد، محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بعد، کائنات کے اندر خدا رسول کے بعد جس بزرگ ہستی کا مقام ہے وہ ماں باپ ہے۔ تم بھاگتے ہو درباروں پر، تم جاتے ہو کدھر اور دعائیں منگوانے کے لیے مشکل میں، تیرے تو گھر میں ولی بیٹھے ہیں۔ ماں کے قدموں کو پکڑتے ہو، پریشانی ہو، ماں دعا کر دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ماں باپ کے یوں ہاتھ اٹھیں گے اللہ تیری تقدیر کو بدل دے گا۔ دوسرے مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد جس ہستی کا ذکر کر رہا ہے وہ ماں باپ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر میرے اور آپ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ بیچارے بوڑھے ہو گئے نا، تو وہ کبھی تیرے مزاج کے خلاف بھی باتیں کر دیتے ہیں جو تجھے اچھی نہیں لگتی، یا تیرے کو یار دوست لنگوٹیے بیٹھے ہیں اور تیرا باپ دھوتی پہن کے آ گیا ہے، اب تیری انسلٹ ہو رہی ہے، یہ انسلٹ نمک حرام کی ہو رہی ہے، جو یہ تعارف نہیں کروانا چاہتا کہ یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ وہ سادہ سودہ ہے، اس نے کپڑے پہنے ہوئی ہیں اور تو باپ بن گیا ہے، لیکن تیرے باپ بننے میں اور تیرے ڈاکٹر بننے میں اور تیرے وزیر اعلیٰ کے بننے میں تیرا ذاتی کوئی اثر نہیں ہے، ان بوڑھوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ تجھے اللہ نے یہ ترقی عطا فرمائی۔ تو فخر کر کہ یہ میرے ماں باپ ہے، دنیا کو پتہ چلے اچھا ایسا سادہ باپ کتنا اعلیٰ درجے پر اس کا بیٹا ہے، لگتا ہے ان بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة۔ آج تو حج بڑی مہنگی ہو گئی ہے، بڑے دعوے کر کے وزیر خزانہ سے تشریف لائے تھے، یہ دیکھو میں گیا اور ڈالر یوں نیچے آیا، ایسی نحوست پڑی کہ قدم پاکستان میں رکھا اور مہنگائی نے سر توڑ اپنا حملہ کر دیا ہے۔ غرور کیا نا، تکبر کیا نا، میں کروں گا، تیرا باپ ہی نہیں کر سکتا، تو کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ آج بھی مہنگائی کا رونا رونے والوں جمعہ کے اندر میں چوتھے جمعے پر عرض کر رہا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے ہم سارے ان سیاستدانوں کو اور لیڈروں کو ان کو چھوڑ کر سارے رب کی دروازے پر جھک جائیں،
نماز پڑھنے والے بن جائیں، بے روزے والے روزہ رکھنا شروع کر دیں، خالق کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں چند دنوں میں ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس لیے کہ ملک کی تقدیر سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، یہ تو بھکے اور کنگلے ہیں، ان کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ رب کے خزانے ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیوں کا مالک کون ہے؟ شہباز شریف ہے؟ عمران خان ہے؟ نہیں، یہ تو بیکاری ہیں۔ نبی جس کے دروازے کا سائل ہو، ولی جس کے دروازے پہ جانے والا ہو، یہ کون ہے؟ سب اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے دروازے پر۔ آج بھی جھک جاؤ، مانگو، رو اللہ کے دربار میں، انشاءاللہ العزیز چند دن کے اندر ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ اب تو حج بھی خواب بن گیا ہے۔ 12 لاکھ روپے عام کلاس کا حج ہے، وی آئی پی تو پھر سمجھو 30 لاکھ کا ہوگا، کون جائے؟ غریب کی پہنچ سے چلا گیا۔ وہ کیسا دور تھا یارو، ہم 60,000 میں 50,000 میں نے پہلا حج جو کیا تھا 28,000 میں کیا تھا حج، اور آج 12 لاکھ روپے ہے۔ اور یہ بھی پتہ نہیں کہ 12 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن ایک حج ایسا ہے، اللہ فرماتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں، حضور نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں قبول ہی قبول ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ کون سا حج ہے؟ فرمایا او لوگو اپنے والدین کے پاس روزانہ جاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں نا حالات نہیں بدلتے۔ ماں باپ کو دکھی کیا ہو، بہنوں کو دکھی کیا ہو، باپ مر جائے بہنوں کو آنے نہ دو، باپ بوڑھا ہو جائے تو تم اس باپ پر مسلط ہو جاؤ، یہ ہمارے گھر میں نہ ہے۔ جو صلہ رحمی نہ کرے، جہاں قتل رحمی ہو رہی ہو، جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں حقوق پامال ہو رہے ہوں، وہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کی ناراضگی والے اعمال ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، نبی کی زبانی سے اعلان کروایا، میرے محبوب اعلان کر دو روزانہ کام پہ جاتے ہوئے اللہ کو تجھ سے روز بندہ جو ہے نا اولاد سے ماں باپ کو روز پیسے نہیں مانگتے کہ تم جاؤ گے ابو کہیں گے مجھے 10 لاکھ روپے دے دو، ان بیچاروں کو جیب میں تو 5,000 روپے ڈال لو، ابھی جی یہ آپ رکھ لیں، کبھی میں آگے پیچھے ہوتا ہوں، آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ رکھیں۔ آئے ہائے، مجھے یاد ہے ایک سال میرے دل میں ایسا خیال آیا، مائیں جاتی ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے، میں نے 5,000 روپے 100 والے نوٹ اپنی امی کو دیے۔ میں نے کہا امی جی آج عید کا دن ہے، بچے آئیں گے نا چھوٹے، آپ ان کو اپنے ہاتھ سے دیں۔ یہ جب میں نے دیا اماں کے آنسو نکلے اور یوں ہاتھ کھڑے گئے۔ میں نے سمجھ لیا کہ میرا سودا منظور ہو چکا ہے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں، کتنی مائیں دکھی ہمارے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں مولوی صاحب میری نوح میں کو ایک روٹی دے دی، میری بھوک نہیں لاندھی، وہ دیکھ رہی ہے، اور باپ جو خامد ہے بے غیرت اسے یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس کو کہوں یہ ماں باپ ہیں، انہی کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں، جو یہ ڈیمانڈ کریں انہیں تم دے دو۔ لیکن آج وہ ماں باپ بھی دکھی ہوں اور تم کہو کہ تمہاری اوپر رحمت نازل ہو، نہیں، یہ خیال استو محال استو جنون۔ میرے اور آپ کے آقا آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے پاس صبح جاؤ اور جا کر ان کے چہرے بس یوں نظر ڈالو، نظر ڈال کے ان کے قدموں کو بوسہ دے کے تم اپنے کام پہ چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو تم نے جاتے ہوئے ماں باپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تھی نا، میں نے تیرے کھاتے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا ہے۔ ایک مقبول حج کا ثواب، ماں باپ کے چہرے کی زیارت۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ اس تحفے سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہم تو محروم ہو گئے، نہ ہماری ماں نہ ہمارا باپ۔ آج قدر آتی ہے، آئے اب ہوتے، ہم یوں کرتے ہیں، ہم یوں خدمت کرتے ہیں، لیکن جب دنیا کے حالات دیکھتے ہیں کہ مائیں اور باپ کتنے دکھی ہیں، جو اولاد کی طرف سے دکھی ہیں اور وہ اولاد خیال نہیں کرتی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نسخہ بتایا۔ کون کون سے نسخے تمہیں بتاؤں؟ حضور نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ من احب ان یمد اللہ فی عمرہ، جو یہ چاہتا ہے اللہ میری عمر برکت والی بنا دے، وَيَزِيدُ فِي رِزْقِهِ، اور وہ یہ چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، اللہ کے محبوب نے بڑا سستا سودا بنا دیا ہے۔ فرما وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ،
فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، اس کو چاہیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، زندگی بھی برکت ہو جائے گی، رزق کے اندر بھی برکت ہو جائے گی۔ اعتکاف ایک نعمت اللہ کریم نے اس امت کو نصیب فرمائی جو پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اعتکاف والے کو رب العالمین کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، وہ رب کا مہمان ہوتا ہے، رب اس کا میزبان ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے رب کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے مولا میں نے تیرے دروازے سے نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے بخشش کا پروانہ نہیں دے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اعتکاف والے کو تو جائے گا گھر میں، بعد بخشش کا پروانہ پہلے دے دوں گا، ساتھ عیدی بھی دوں گا۔ یا اللہ وہ عیدی کیا ہوگی؟ فرما 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی اعتکاف والے کو نصیب کر دوں گا۔ لیکن اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اپنا وقت ذکر اور عبادت جس کے لیے ہم آئے ہیں، ٹچ موبائل اعتکاف والے نہ رکھیں، وہ شیطانی چرخہ اگر ساتھ ہوا تو پھر تو آپ کی وہ ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ ضرورت کے لیے سادہ موبائل رکھو، کہیں کو پیغام دینا ہے، اور پھر ہم آتن بس اللہ کے دروازے پہ پڑے رہو، مولا ہم تو تیرے در کے فقیر بن کے آئے ہیں، کچھ لے کے ہی اٹھیں گے۔ عام آدمی کے دروازے پہ جا کے پڑھو اور یوں اس سے لجاجتیں کرو تو وہ بھی تمہاری جھولی بھر دیتا ہے، تو وہ تو رب کریم ہے جو ساری کائنات کا داتا ہے، اس سے یہ امید لے کے جاؤ گے کہ مولا کریم گناہوں سے بھرپور آئے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہلکا فرما دے تاکہ ہم گھر جائیں، بخشش کا پروانہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو بھائیو رمضان کے یہ چند دن باقی رہ گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو رمضان کی قدر کا پتہ چل جائے لتمنت، وہ یہ امید کرے کہ سارا سال ہی رمضان رہے، لیکن تمہیں رمضان کا پتہ ہی نہیں ہے، رمضان کی قدر کا پتہ نہیں ہے، تو عام دنوں جیسے دن گزار رہے ہو، تم نے تو رمضان کی قدر و قیمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند دن جو ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور جو پہلے تراویح نہیں پڑھتے تھے اب تراویح شروع کر دے، روزہ نہیں رکھا ہے رکھ لو، ورنہ پھر قیامت والے دن پچھتاوا ہوگا، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا